درس فی احوال السعداء سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أنها هنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق، أي قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم۔ اب اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کی ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل نار جہنم میں چلے جائیں گے تو اب اصحاب جنت جو ہیں، جنت والے جو ہیں، وہ جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، اور ان کا یہ کہنا جو ہے یہ بھی ان کے لیے ایک روحانی سزا ہے، بطور توبیخ ہے، زجر ہے کہ بھئی ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ فرشتے آ کے مبارک دیں گے اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو کہ بھئی ہمیں تو ہمارا وعدہ، ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، ہمیں تو جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، لیکن تم بتاؤ کہ وَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعید کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہیں بھی جہنم اور اس کی سزا ملی ہے یا نہیں ملی؟ کہیں گے نعم، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ نے ہمارے کفر کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا۔ جیسے کہ سورۃ الصافات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ دو دوست تھے، ایک تو مسلمان تھا اور اس کا ایک کریم دوست جو ہے وہ کافر تھا۔ اب وہ قیامت میں اس کو خیال ہوگا کہ بھی اس کا پتہ نہیں کیا بنا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب اس نے دیکھا کہ وہ جہنم کے بالکل درمیان میں سڑ رہا ہے، قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتُّ لَتُرْدِينِ، کہنے لگا اللہ کی قسم ہائے اگر میں بھی اس کی دوستی میں آ جاتا تو میں بھی ہلاک و برباد ہو جاتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر ہوتا۔
افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. وہ جو کہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کی وہ تردید کریں گے. ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنقال وكذلك تكرههم الملائكة يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء. اور قیامت والے دن فرشتے کہیں گے جہنمیوں کو کہ بدبختو، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی آگ نہیں، کچھ نہیں. اچھا، اور تم یہ بھی غور کر کے دیکھو کہیں یہ ساری جادو کی چیز تو نہیں. افسحر ھذا، چونکہ دنیا میں کہتے تھے تم کہ یہ جادوگر ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو یہ دیکھو کہیں یہ جہنم بھی جادو سے تو نہیں کھڑی گئی. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها، جلو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے برداشت کرو، صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. اب اس جہنم سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. انما تجزون بما کنتم تعملون، اور یہ جو تمہیں جہنم کی سزا ملی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قتل قلیب یوم بدر، اسی طرح حضور پاک نے قلیب بدر یعنی جو بدر میں مارے گئے کافر جو تھے جن کو وہاں کے کنویں میں ڈالا گیا، ان کو بھی تقریباً خطاب فرمایا کہ یا ابا جہل ابن ہشام، نام لے لے کر، ویا عتبہ بن ربیعہ ویا شیبہ بن ربیعہ وسمى رؤوسہم، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے سب کا حضور پاک نے نام لیا باقاعدہ. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اور انی وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا نصرت کا، اللہ نے جو پیغمبروں سے وعدہ کیا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ تخاطب قوما قد جیفوا، حضرت عمر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں جو مر گئے، جل گئے، بالکل ان کی میتیں سڑ گئی. فقال والذی نفسی بیدی ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، سن رہے ہیں لیکن ان میں طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکیں. وقوله تبارک و تعالی فأذن مؤذن بینہم اے اعلم علم ونادى مناد لعنۃ اللہ علی الظالمین. جب یہ بات ہو رہی ہوگی اصحاب جنت اور اصحاب نار کے جانے میں، اللہ تعالیٰ کی حکم سے فرشتہ ندا دے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا. اے اس کے بعد مستقل رد علیہم، ہمیشہ ان پہ لعنت اور عذاب رہے گا. ثم وصفهم بقوله، اور وہ کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور چاہتے یہ تھے کہ یہ بھی ہمارے طرح ٹیڑھے بن پہ چلیں. اے یصدون الناس عن اتباع سبیل اللہ وشرعہ، لوگوں کو روکتے رہے صراط مستقیم پہ نہ چلیں، اللہ کے پیغمبروں کے فرمان پہ نہ چلیں. وما جاءت به الانبیاء وَيَبْغُونَ أَن تَكُونَ السَّبِيلُ مُعَوَّجَةً غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ نہ چلیں بلکہ اسی ٹیڑھے راستے پہ رہیں. اللہ تعالیٰ يَتْبَعُ أَحَدٌ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، أي وَهُمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ جَاحِدُونَ مُكَذِّبُونَ بِذَلِكَ.
اور وہ اللہ کی لقاء کا انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی مرنے کے بعد ہم دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ لا يصدقونه ولا يؤمنون به فهذا لا يبالون بما يحدث من منكر من القول والعمل لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عذابا فهم شر الناس اقوالا واعمالا۔ وہ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ سزا ہوگی اور نہ کوئی جزا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو جنت دی اور کافروں کو ان کے اعمال پر سزا دی اور جہنم دی۔ اللہ ہم تمام کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ مسئلہ قیامت جو ہے نا جی، یہ آدمی عقل سے کبھی اس پہ عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رحمت، اللہ کے قرآن کی روشنی، فرمان محمد مصطفیٰ پر ایمان کی کان نہ ہو۔ یہ مسئلہ عقل سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہی وہ آیات متشابہات ہیں جن پر دشمن جو ہے نا جی اللہ کے دین اور قرآن اور اسلام اور پیغمبروں کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے چینل اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ چینل جو ہیں وہ تو ہمیں بے حیائی پر لے جا رہے ہیں کہ ہر بات میں کوئی صابن بیچنا ہے، کوئی ٹیلی فون بیچنا ہے، کوئی موبائل بیچنا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن بیچنا ہے، اور سب کے لیے ننگی عورتیں کھڑی۔ ایک تو خاص طبقہ ہے جو ہمیں اس نہج پہ بے دین بنا رہا ہے، کیونکہ انسان ہے جب اس کو اس طرح کے نظارے دکھائے جائیں گے، صاف بات ہے وہ گمراہ ہوگا۔ اور ایک فکرہ، ایک دوسری جماعت ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے، وہ ہمیں فکری طور پہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے ایک نیا قرآن چھاپ دیا ہے جس کا نام الفرقان ہے، اور اس میں جتنی آیات جہاد تھی جن میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا وہ سب نکال دی، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کافروں کے ساتھ سختی کی جائے وہ سب نکال دی۔ اور لوگوں نے ان سے پوچھا بھی ہے باقاعدہ کہ بھائی مسلمانوں کو تو قرآن سینوں میں محفوظ ہے، ان کا تو الحمدللہ کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی موضع، کوئی یونین خالی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی حافظ نہ ہو، 7 سال کے بچے بھی حافظ ہیں۔ یہ تم جو چھاپ رہے ہو کیسے یہ چلے گا؟ ان کا اس صدی میں نہیں چلے گا، آنے والی نسل کو کیا پتا کہ اصل قرآن کون سا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو پلاننگ کرتے ہیں وہ 500 سال کی ہوتی ہے، 300 سال کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ کل نتیجہ نکل آئے۔ تو ایک وہ ہیں جو ہمارے ساتھ فکری محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اور ایک ان میں ایسی جماعتیں ہیں جو ہمیں مذہبی اختلاف پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ منکر صحابہ ہے، یہ منکر اہل بیت ہے، وہ اس طرح ہمیں لڑا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھئی اہل سنت ہے سارے، لیکن وہ آپس میں بھی کیسے لڑیں، ان کو فروعی مسائل پہ لڑا دیا گیا کہ بھئی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، بھئی اوقات نماز جو ہیں کب زوال ہوتا ہے اور کب مثل اول ہے، کب مثل ثانی، اس پہ لڑا دیا۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں باندھیں، جب نماز میں کھڑے ہوں تو ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، اس طرح
حالانکہ یہ کوئی فرض ہیں، واجبات ہیں، کیا ہیں؟ مستحبات ہیں، اور مستحبات میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی لڑائی والے مسئلے تو ہیں ہی نہیں۔ احادیث مبارک کے اندر پاؤں زیادہ کھلے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور کم کا بھی ملتا ہے، تو یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ بھئی اب رش ہو جائے، جیسے ابھی انشاءاللہ حج کے موسم شروع ہو گیا ہے، اللہ پاک ہر آنے والے کو، ہر ارادہ کرنے والے کو حج جو ہے بڑے سکون، آرام اور سنت کے مطابق نصیب فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر رش ہو گیا ہے تو آپ کیسے ٹانگیں کھلی کریں گے؟ اگر پاؤں توڑ ڈالے گا، اور کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے، تم پاؤں پھیلاتے جا، لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جگہ خالی پڑی، اچھا بھی پاؤں کھول لو تاکہ آپ کے ٹخنے دوسرے کے ٹخنے کے برابر ہو جائیں، فاصلہ درمیان میں نہ رہے۔ یہ تو ایک رحمت کی بات تھی، یہ کوئی جھگڑے کی بات تو تھی نہیں۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کی جو روایات مبارکہ ہیں وہ ناف کے اوپر بھی ہیں، ناف سے نیچے بھی ہیں۔ حضرت علی کی روایت ہے، خلیفہ راشد کی روایت ہے کہ من السنت، اور یاد رکھیں ایک حدیث ہوگی ایک سنت ہوتی ہے۔ حدیث تو یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، یا حضور پاک نے عمل کیا، یا حضور کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے انکار بھی کیا، یہ حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ یہی مشکلات ہیں، اللہ پاک رحمت کرے۔ ہمارے جو دین کی طرف آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کو اپنے اپنے محکموں نے نکال دیا ہے، وہ اب دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ تو ڈسکو میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے نا، وہ تو سیلفیاں بنا رہے ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، سیلفیاں مر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ تو یاد رکھیں بڑا فرق ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، فبال قائما، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتا سبات قوم فبال قائما۔ باقی لمبی بحث میں نہ پڑے، بہرحال حضور سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، یہ حدیث ہے اور ہے بھی بخاری شریف کی، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ یہ تو بیان جواز ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے مجبوری سے کیا یا بیماری سے کیا یا امت کے لیے ایک رعایت پیدا کر دی کہ کبھی ایسے حالات ہیں جیسے یورپ میں ادھر ادھر ہم جاتے وہاں تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو ایک بیان جواز کے لیے حضور نے عمل کر کے اپنی امت پر رحمت فرما دی، لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ اس لیے سمجھا کرو، اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آمنا باللہ و بقول رسول، لیکن سنت ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث موجود ہیں، وہ بیان جواز تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ صحابہ میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دے دے یا سینے سے چپٹا لے یا ہاتھوں ہاتھ ملا لے تو کیا وضو مس سے مرا سے ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا انڈونیشیا کے جتنے لوگ ہیں، یہ چونکہ شافعی المسلک ہیں، ان کے نزدیک اگر بغیر کپڑے کے عورت کا مرد کو ہاتھ لگ جائے یا مرد کا ہاتھ وضو ٹوٹ جائے، اسی لیے بیچارے داستانے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، سارے ہاتھوں پر بھی اور کپڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہاتھ لگ گیا وضو کیا، اور وضو کیا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ان کے مسلک میں اسی طرح ہے رحمت اللہ علیہم۔ تو اب یہ صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا،
کہ مس مر'a جو ہے ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، یعنی عورت کو ہاتھ لگا لے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو لوگوں نے کہا بھی اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ایسا کریں کہ عبداللہ بن زبیر سے کہا گیا کہ آپ جائیں اور سیدہ عائشہ سے پوچھیں، چونکہ یہ عبداللہ بن زبیر جو ہے نا یہ بی بی اسما کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے نا اس کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے آگے پوچھا کہ امہات المومنین ایک مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن آپ مجھے کوئی صحیح واقعہ بتائیں۔ مانا ہے کہ بیوی تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، آپ کو یاد ہو صحیح کہ کبھی حضور نے وضو فرمانے کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر وضو کیا یا نہیں کیا؟ اچھا دیکھیں نا، سوال کرنے والا بھی تو عبداللہ بن زبیر ہے نا، اس نے بوسے کا سوال کیوں کیا؟ بھئی ہاتھ لگانا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بوسہ تو شہوت سے دیا جائے گا نا، خواہش سے دیا جائے گا نا، ایسے تو ہاتھ آدمی لگاتے بھی برتن اٹھا کے دے دو، یہ کپڑا اٹھا کے دے دو، یہ چیز کر ہاتھ لگ جاتا، ایک وہ ہے، ایک ہے کہ نہیں باقاعدہ شوق سے ہاتھ رہتا، وہ تو پھر بوسے میں ہی ہو سکتا تھا نا، اس لیے انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ دیکھیں، یاد رکھیں دین میں شرم نہیں ہوتی، شریعت میں شرم نہیں ہوتی، شرم ہوتی ہے گناہ میں اور حرام میں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بیٹا کان یقبل بعض نسائہ ثم لا یتوضا، حضور کبھی کبھی وضو کے بعد اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیتے تھے لیکن پھر وضو نہیں کرتے تھے۔ تو مسئلہ نکل آیا کہ بھائی بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن بھانجے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، وہ ہنس پڑے، انہوں نے فرمایا کہ ما انتے ما ہی الا انتی، کہ وہ بعض عورتوں سے کیا مراد ہے، تمہیں دیا ہوگا بوسہ کبھی حضور نے؟ تو وضحکت عائشہ، عائشہ ہنس پڑی اس کی۔ تو بہرحال مقصد یہ، آپ دیکھیں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر آدمی نے وضو کیا اور بیوی کو بوسہ دے دیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھو، میں یہ سارا مغز کھپا رہا ہوں اسی لیے۔ اب اگر یہ سنت ہوتی تو پھر تو ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دینے جائے تاکہ سنت پہ عمل کرے، جس کی بیوی یہاں نہ ہو وہ کیا کرے؟ سمجھو حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ۔ اسی لیے حضور نے ہمیں یہ لقب دیا ہے اہل السنت والجماعہ، فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اب میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو بیان جواز کے لیے بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو منقطع بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو مرسل بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو معضل بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو موضوع بھی ہو سکتی ہے، سنت کا بھی موضوع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ایک جماعت اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں آپس پہ لڑائیں۔ اچھا ایک اور جماعت ہے وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ جی یزید جو ہے وہ لعنتی تھا یا یزید جو ہے وہ تابی تھا، اس کو لعنت اللہ کہنا چاہیے یا رحمت اللہ کہنا چاہیے، اس پہ لڑیں۔ کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی فکری کاوشیں، اپنے دماغ، اپنے عقل اس پہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا وہ کچھ تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یزید ابن معاویہ ہے، معاویہ کا بیٹا ہے، اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، اور حضرت حسین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ابی طالب پھر حسین تو رشتہ دار ہیں۔ ہم
کون ہے ان کے درمیان میں؟ ہمارے علاقوں میں ماں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم چاچے لگتے ہیں۔ ہاں سلو کی کوشش کراؤ اگر تو موجود ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنے بڑے سخی ہیں، اللہ عالم انہوں نے معاف بھی کر دیا ہو۔ اچھا پھر حضرت حسین کی شہادت کا باقاعدہ بدلہ بھی ہو چکا جو مختار نے لیا، تو پھر ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری طرف جو ہیں ایسی جماعت پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کمال کی بات کرتے ہو، حضرت حسین کا نہ تو پانی بند ہوا ہے، نہ پیاسے شہید ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی تاریخ ہمیں بتاؤ کس تاریخ کو حضرت حسین کا قافلہ مدینے سے چلا، اور مدینے سے کربلا کتنا فاصلہ ہے، وہ وہاں پہنچے کب ہیں؟ وہ صبح پہنچے اور دوسرے کے بعد شہید ہو گئے، تو پانی کب بند ہوا؟ بلکہ نعوذ باللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے تو خروج کیا۔ حضرت نے فرمایا جس آدمی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے اس کی اطاعت کرو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ وہ کفر کا یعنی کام کرے، اور کفر بھی کفرن بواہن، کھلا کفر، پھر اس کی اطاعت نہ کرو ورنہ اس کی اطاعت کرو۔ تو حضرت حسین کیوں گئے؟ صاف ظاہر ہے کہ گئے تو بحث اقتدار کے لیے نا، ورنہ آدمی بچوں کو لے کے جنگ کرنے تو نہیں جاتا۔ اور انہوں نے جناب اچھا تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب تم کہتے ہو کہ حضرت حسین کے سر کو سانگوں پہ لٹکایا گیا اور وہ وہاں یاسین شریف پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا ایک طرف یزید کی فوج تھی ایک طرف حسین تھا، حسین سارے شہید ہو گئے، صرف زین العابدین بچے جو بیمار تھے، باقی آپ کے بچے تھے جو پردے سے باہر ہی نہیں آئے۔ تو یہ کون راوی روایت کر رہا ہے؟ وہ یزید کا فوجی بتلا رہا ہے تمہیں، اس کی روایت قبول ہے؟ جو قاتلان حسین ہیں ان کی روایت قبول ہے؟ انہوں نے جناب تاریخ نکال کے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کے تمام دلائل کے تار و پود کھول کے رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو شیعہ حضرات محرم پہ گھوڑا لے کے دلدل شریف نکالتے ہیں، پہلے ان سے پوچھو ثابت تو کریں کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے؟ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، تو ان کو کہیں اونٹ نکالا کریں، گھوڑے پہ جانے کیوں ہم کا پھانسی دیتے ہیں؟ تو اس کا فائدہ مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ بی بی رابعہ بصریہ کی بات دیکھیں، کروڑوں کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو شاگرد تھیں، تلمیذات تھیں، وہ شیطان کی مذمت پہ باتیں کر رہی تھی کہ شیطان مطرود ہے، مرجوم ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، اس کو جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے دھتکارا گیا۔ تو بی بی صاحبہ نے بلایا، پوچھا کیا بحث کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا ذکر چل پڑا شیطان کا۔ انہوں نے کہا جتنی دیر تم نے دشمن کو یاد کرنے میں لگا دی ہے، دوست کو کیوں نہیں یاد کیا؟ جتنی دیر تم شیطان سے لڑ تو اللہ اللہ کرتی رہتی، سبحان اللہ کی یاد کرتی رہتی، اتنی دیر اپنے دوست کے تعلق میں صرف کرنا کہ دشمن کے کسی کو نہ دے رہو۔ تو اصل بات یاد رکھو کہ یہ یہود کی سازشیں ہیں، اور حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک تمام سازشیں جو ہیں وہ یہود کی ہیں، اور جتنے باطل مذہب دنیا میں وجود میں آئے ہیں سب کے پیچھے یہودی ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنتی ہوگا، 72 وہ 72 کے 72 فرقے جو ہیں ان کے بڑے جو ہیں وہ یہودی ہیں، جیسے شیعہ ہیں، خوارج ہیں، اور اس کے بعد معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ ہیں، مجسمہ ہیں، جہمی، یہ جتنے فرقے ہیں ان سب کے اوپر یہودی ہیں۔ اور جتنی سازشیں، یعنی حضور پاک کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔
آپ پر جادو کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ آپ کے کھانے میں زہر ملانے والے کون تھے؟ یہودی۔ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والے کون تھے؟ اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیں، جتنے فتنے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس کے پیچھے یہودی ہے۔ اب ان کی ایک ایسی پلاننگ ہے کہ وہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں کوئی جینیس آدمی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو ہر حال میں خریدو، کیونکہ اگر چند ڈل دماغ کٹھے کر لو گے، صفر جمع صفر جمع صفر نتیجہ صفر، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ہاں تو مولویوں کی تقریر سننے کے لیے وہی ہوتے ہیں سارے کنویں والے، بستی والے، بیچارے ڈل 80-90 سال کی عمر کی جو فارغ ہو گئے، جن کو وضو کا بھی پتہ نہیں، وہ عاشق ہوتے ہیں تقریروں کے۔ وہ ہمیشہ اگر کوئی آدمی مثلاً فٹ بال کا کھلاڑی ہے لیکن وہ ورلڈ میں اس نے نام پیدا کیا ہے، کہیں خرید لو، ہاکی کا ہے، کرکٹ کا ہے، فٹ بال کا ہے، اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، جیسے رشدی پلید نے حضور کے خلاف کتاب لکھی ہے، تسلیمہ نسرین نے حضور کے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ ان لوگوں کو پھر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے خریدتے ہیں۔ وہ ان کو اگر اپنی لڑکیاں بھی دینی پڑے نا جی، حسن کے ذریعے، دولت کے ذریعے، ہر حال میں انہوں نے خریدا ہے۔ کیوں؟ جب اچھے دماغ آئیں گے تو ان کے لیے اچھی سوچیں گے نا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، جہاں کوئی زلزلہ آئے گا، حادثہ آئے گا، سب سے پہلے کافروں کی ٹیمیں پہنچیں گی۔ مسلمان تو خیر اس میں سے بھی کچھ مال اٹھا کے بیچنے کے لیے تو کام کرتے ہیں، امداد کے لیے نہیں جاتے۔ اور وہ اتنا ظالم ہے کہ آپ کی جتنا مثلا یہ جو آپ کے ہلال احمر ہے، یہ کیا ہے ہلال احمر؟ یہ سرخ چاند کیا ہے؟ یہ ہر مسجد پر جو چاند بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تم چاند کے پوجا کرنے والے ہو تو ملت خلیل بھی ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا فلما قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ نے فرمایا ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، خبردار سورج چاند کو سجدہ نہ، ہم نے ہر چاند ماشاءاللہ مسجد کے مینار پہ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے حکم دیا تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، خلفائے راشدین، اہل بیت، کس نے یہ چاند بنوا کے لگوائے؟ ابھی مسلمان ادھر سوچتا ہی نہیں ہے جناب۔ یہ جو آج مثلا یہ جو آپ کے ہاں انگریزی میں ایام ہیں، سنڈے ہے، منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، یہ سنڈے منڈے کیا بلا ہے؟ سنڈے مانا سورج دیوتا، وہ جو سورج کے پجاری ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں۔ منڈے جو ہے وہ مون دیوتا، چاند دیوتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کے یہ چینل ہے، ایک طرف بلائیں گے ایک مولوی کو، یعنی جو نام کا مولوی ہوگا، انشاءاللہ پڑھا شڑا وہ نہیں ہوگا، نہ اس کو کچھ آتا جاتا ہوگا، داڑھی ہوگی، گلے میں کپڑا بھی ہوگا، بال بھی خوبصورت رکھے ہوں گے ماشاءاللہ، اور ادھر سے بلائیں گے ایک فاسق فاجر عورت کو، اور وہ جو اپنے موضوع پہ تیار ہو کے آئے گی اور جس کی گز بھر کی زبان ہوگی، مولوی صاحب کو وہ بولنے نہیں دے گے۔ دیکھا وہ لوگ حق پہ ہیں، مولوی صاحب کی تو گگی بند گئی، وہ تو بول ہی نہیں سکا۔ اور وہ باقاعدہ کم کی پڑی ہوئی عورتیں ہیں جو شیعہ کی طرف سے آتی ہیں، یا ان کا کوئی مجتہد ٹائپ کا آدمی آئے گا۔ ہمارا کون آئے گا جس نے کبھی شیعہ مذہب پڑھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ مذہب کی تاریخ کیا ہے، کیا مقابلہ۔ دیکھا جی وہ حق پہ تھے نا، اس لیے آپ کے مولوی تو بات ہی نہیں کر سکے۔
جواب ہی نہیں دے سکے۔ یہ ساری اس دشمن کی جنگ ہے، یہ جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، یہ جو بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جو وکلاء کو مارا جا رہا ہے، یہ جو کالجوں میں اسکولوں میں حملے کیے، یہ کسی خاص پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، اور جہاں جہاں کوئی کریم ہے مسلمانوں کی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بکنے والے کون ہیں؟ مسلمان معاشرے۔ دیکھو نا جی، آخر وہ آ کے ایک خود کا شملہ کرتا ہے، وہ یہودی تو نہیں ہوتا نا، ہندو ہوتے ہو تو مسلمان ہے نا، اس کو خریدا گیا ہے۔ کوئی یار تمہارے پاس ڈبل ایم اے کی ڈگری ہے اور تمہیں چپراسی بھی کوئی نہیں بناتا، ساری زندگی جوتیاں چٹکھاتے رہو گے، یہ لو 50 لاکھ روپے، تمہارا خاندان تو مزے کرے گا نا، ایک آدمی مر گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ اس طرح ان کو خریدا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو مذہب کے انداز میں خریدا جاتا ہے کہ جناب یہ کافر ہیں، ان کی کافروں کے ساتھ دوستی ہے، کافر ملکوں کے یہ مقروض ہیں، ان کے محتاج ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو کافروں کے ساتھ تعلق رکھے وہ بھی کافر ہوتا ہے، ان کو مارو بس جنت تیرے انتظار میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ تعالی کوئی اہل حق پیدا فرمائیں، کوئی اہل فکر و نظر پیدا فرمائیں، اور جو ان کا صحیح معنی میں مقابلہ کر سکیں۔ جتنی کسی کی طاقت ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن جتنا ضرورت ہے اتنا نہیں ہو رہا۔